السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورۃ الحجر ہے، پارہ نمبر 14 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 10 تا 15 ہے، اور یہاں پر سورہ مبارکہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 1 مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ اور اس کے علاوہ اور بڑا کچھ کہتے تھے اور پھر مذاق اڑاتے تھے، اور یہاں تک کہتے تھے کہ یہ جو قرآن پاک جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آپ کا دعویٰ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ان تمام سوالات کا اور وہاں جو ماحول تھا اس کا اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر مشرکین جو اتنی اپنی ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہیں، انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ قرآن پاک جیسی کچھ آیات یا الفاظ یا کچھ سطور بنا کے لے آئیں، اس پر بھی بڑی انہوں نے کوشش کی، اور بڑے بڑے جو ان کے اسکالرز تھے، شعراء تھے، ادباء تھے، عربی کے ماہرین تھے، ان کو اکٹھا کیا، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ بالآخر ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کی نہیں ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک تو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی کلام ہے، کلام اللہ ہے، تو جب نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو پھر نزول کی ذمہ داری بھی اللہ لے رہے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی حفاظت کیسے کی جائے، محفوظ کیسے رکھا جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری بھی خود لے لی کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ہم تو چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، یہاں حفاظت قرآن کے حوالے سے آپ 2-3 باتیں جو ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ کتنی اونچی درجے کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے قرآن پاک کو
چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، ان کے ذہنوں میں محفوظ کر دیا۔ 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن پاک کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے جو حافظ قرآن ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام حفاظ قرآن ہیں، اور ایک وقت تک تو سینہ بسینہ قرآن چلتا رہا ہے۔ لیکن پھر جب ایک وقت ایسا آیا، ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، جس میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے، اور پھر مشورہ ہوا کہ اب قرآن پاک کو باقاعدہ کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ آنے والے دور میں پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو اس کی تفصیلات ہیں، کسی جگہ انشاءاللہ مستقل عرض کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول اور حفاظت دونوں ذمہ داریاں خود لے لیں۔ اس لیے اب یہ مجنوں کہیں، دیوانہ کہیں، مذاق اڑائیں، لیکن قرآن پاک کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکا کوئی بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ والسلام کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کی طرف بھی تو اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا ہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یہ جو مجرم ہیں، حزب الشیاطین ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایسی باتیں یہ بیٹھ جاتی ہیں، ان کے اپنے غلط تربیت کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے ان کا جو کردار ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، پہلے بھی جو دور گزرے ہیں انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں اللہ رب العزت ایک مائنڈ سیٹ کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حزب الشیطان کے جو سردار ہوتے ہیں، رؤساء ان کے امام اور لیڈر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد سے باز نہیں آتے۔ وہ مذاق بھی اڑائیں گے، وہ پریشان بھی کریں گے، وہ رکاوٹیں بھی پیدا کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہم اصلاح کی کوشش کریں گے وہ مقابلے میں آئیں گے۔ اور یہی تاریخ ہے جو ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا مقابلے کی ٹھان لی، ہم اللہ کا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اصل میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے۔ حزب الشیاطین، شیطانی جماعتوں کی ایک سوچ ہے کہ ہم حزب اللہ کا مقابلہ کر لیں گے، ہم سچی جماعتوں کا مقابلہ کر لیں گے۔ ذاتی اور وقتی مفاد کو پیش نظر رکھ کے وہ حزب اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، سچے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے عنوان سے اللہ کی مخالفت پہ چلے جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ان کا انجام کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت کتنی آفر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے مائنڈ سیٹ کو واضح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کھول دیتے، فتحنا، ہم کھول دیں، علیہم، ان پر، بابا من السماء، آسمان سے دروازے، ہم آسمان سے دروازے کھول دیں اور ان سے کہیں فظلوا فیہ یعرجون، آؤ آسمان پہ چڑھو، واپس آؤ، یعنی آپ آنا جانا شروع کر دو، یہ ان کو اجازت دے دیں، اختیار دے دیں
تو کیا ان میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ درست نہیں ہے، پیچھے ان کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے۔ سوچ ان کی ہٹ درمی ہے، ضد ہے، تکبر ہے، میں نہ مانوں ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں کو جب اپنے برابر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے ہیں، ہمارے اندر سے ہیں، ہمارے دوست ہیں، کل تک تو ہمارے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، تو ان کو یقین نہیں آتا یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اپنی بات ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو یہ بھی اجازت دے دیں تو پھر بھی کیا ہوگا؟ لقالوا، یہ لوگ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، انہوں نے تو ہماری آنکھوں کو باندھ دیا ہے، یعنی ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، سہولتوں کو دیکھ کر بجائے اس کا کہ ایمان لے کے آئیں، انہوں نے کہنا ہے یہ تو جادو ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کو انہوں نے جناب بند کر دیا ہے۔ دور حاضر میں بھی ایسے ہے، آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت کی وہ حقانیت ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم شرک کرتے ہیں، ہم آج وہ بت نہیں ہیں جو اس وقت کے ہاتھوں کے بنے ہوئے تھے۔ آج یہ انسان بت ہیں، آج سرمایہ کا بت ہے، آج انسانوں کی شکل میں مختلف بت بنے ہوئے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے ہمیں لگاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اس سے بڑا شرک نظام ہوتا ہے کہ ایک سامراجی طاقت، ظالم طاقت نے سیاسی اور معاشی ظالمانہ نظام قائم کیا ہو اور ہم اس بت سے گھبرا کر ان کے پیچھے لگ جائیں، ان سے کمپرومائز کر لیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے۔ یہ شرک فی النظام اس کو کہتے ہیں، اور شرک فی النظام یہ ہر دور میں خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو تجزیہ پیش کیا ہماری رہنمائی کے لیے، وہ یاد رکھیے اس دور کے حوالے سے تجزیہ ہے، آج اور قیامت تک ایسے ہوگا کہ یہ ضدی، ہٹ درم اور حزب الشیطان جو ہے، شیطانی جماعتیں جو ہیں، یہ کبھی بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ اپنی رٹ کو قائم کرنے کے پروگرام بنائیں گے، آپ کو بڑے مسحور کن طریقوں سے آپ پر سحر لاگو کریں گے، آپ کو بڑے خوشنما طریقوں سے قریب لانے کی کوشش کریں گے، مذہب کا لیبل لگا دیں گے، خدمت خلق کا لیبل لگا دیں گے، جو قرضے ہمیں سود پر دیتے ہیں وہ خدمت کا اس کو لیبل لگا لیں گے، اور ہم ہیں کہ ہم استعمال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی تجزیے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مومن یاد رکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المومن بجحر واحد مرتین، مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ ہم ہمیشہ ڈنگ کھا رہے ہیں، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، آج 75 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، ہم مسلسل ڈنگ کھا رہے ہیں، انہی ظالموں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں اور آزادی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، ان آیات کا جو فہم اور اس کی تاثیر ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔